وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ برادران اہل سنت والجماعت، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعات، یہ گھڑیاں مبارک۔ رمضان باقی مہینوں کی بنسبت یہ اعزاز اور افتخار لیے ہوئے ہے کہ اس مہینے میں اللہ جل جلالہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ تورات اسی مہینے کے ابتدا میں نازل ہوئی، زبور اسی مہینے میں نازل ہوئی، انجیل اسی مہینے میں نازل ہوئی، اور قرآن کریم بھی اسی مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن کریم کا ذکر سورۃ البقرہ دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ تورات، زبور، انجیل کا ذکر رحمت کائنات، مفخر موجودات، آقا انعامدار، تاجدار مدینہ، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ذکر فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ پھر مسلمانوں پر اللہ جل جلالہ نے یہ کرم، فضل، رحمت نازل فرمائی، اس مہینے کے روزے مسلمان پر فرض کر دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، آپ پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلک، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور روزہ فرض کرنے کی وجہ لعلکم تتقون، آپ متقی بن، آپ پرہیزگار بن، آپ اللہ سے ڈرنے والے بن، کیونکہ متقی کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا۔ اللہ متقی انسان کو بہت زیادہ پسند کرتا۔ متقی انسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی مانے، جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ان کو مانتا چلا جائے، ان پر عمل کرتا چلا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے ان سے رکتا چلا جائے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، ازدواجی تعلقات سے رک جانے کا نام عربی میں الصوم، روزہ، رک جانا۔ روزے کا جو عربی میں لفظ ہے الصوم، اس کا معنی امساک، رک جانا، کھانے پینے، ازدواجی تعلقات سے رک جانا، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا، کوئی ایسا کام جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس سے رک جانا، یہ ہے روزہ۔ اور سارے اعضاء کا اپنی اپنی جگہ پہ روزہ ہے۔ ہاتھوں کا روزہ، ہاتھ غلط استعمال نہ ہو۔ پاؤں کا روزہ، پاؤں غلط استعمال نہ ہو۔ زبان کا روزہ، زبان غلط استعمال نہ ہو۔ آنکھ کا روزہ، آنکھ غلط استعمال نہ ہو۔ کسی غیر عورت پر آنکھ نہ پڑے، کسی غیر محرم عورت کے اوپر نگاہ نہ پڑے، یہ تقوی کی ایک نشانی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا غضوا ابصارکم، اے اہل ایمان تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو، غیر عورتوں کے اوپر نگاہ نہ ڈالو۔ جس عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس کی طرف آپ نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتے۔ اچانک سے کوئی نگاہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے پڑ جاتی ہے اچانک سے، تو یہ اللہ کے ہاں معاف ہے، لیکن بار بار غیر عورتوں کو دیکھنا، لڑکیوں کو دیکھنا، سب کا ایک حکم،
چاہے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر ہو، چاہے ٹچ والے موبائل کی اسکرین کے اوپر ہو، چاہے لڑکی اپنے جسم کے ساتھ سامنے کھڑی نظر آئے یا کسی اسکرین کے اوپر نظر آئے، ان سب کے اوپر نگاہوں کو گاڑ دینا، مرکوز کر دینا، یہ روزے کی بربادی کا سامان ہے۔ اس سے کہ نگاہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نگاہ کی حفاظت۔ اب اگر کوئی اس ترتیب پر ہو تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے کہ یہ بڑا غلط کام ہوگا۔ اب یہ کہنا ہے بدکاری کی ترتیب، ٹیلی ویژن کے جو لوگ ہیں، یہ پوری دنیا میں اب ایک ایسی ترتیب ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر لڑکیاں خبریں پڑھتی ہیں اور بہت سارے پریزنٹیشن دیتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ بھائی لوگ مردوں کی خبریں اتنی نہیں سنتے، لوگ مردوں کی خبریں اتنی نہیں سنتے۔ اور داڑھی والے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، کیوں بھائی؟ داڑھی والوں کو کس نے دیکھا؟ داڑھی والوں کو کوئی نہیں دیکھتا، شیو والے کو دیکھ لیتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب کسی آدمی کو آپ مجھے بتائیں کہ خبریں پڑھنے والا کوئی بندہ داڑھی والا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ داڑھی والے لوگوں کو خبریں شبریں کوئی نہیں سنتے، وہ تقریریں، یہ اللہ رسول کی باتیں یہ داڑھی والے لوگ بتاتے تو بڑی مشکل سے لوگ سنتے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا عین خطبے کے وقت اب یہ ٹیلی ویژنوں کے اوپر رمضان ٹرانسمیشن چلتی ہے، الٹی سیدھی ترتیبیں، سحری کے وقت لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہیں، شام کو لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہیں، اور ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اور جناب ایسی ترتیب پر جن کو اللہ رسول کی تعلیمات کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن وہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جانے انجانے میں انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، آنکھ کا غلط استعمال رمضان کے علاوہ بھی نہیں کرنا، غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھنا، اس سے نگاہ بھی کمزور ہوتی ہے، ایمان بھی کمزور ہوتا ہے اور دل میں سیاہی پھیلتی ہے۔ بہت احتیاط کہتے ہیں نا جی، او جی جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا اس کو دیکھنے کی شریعت میں اجازت، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، جس کے ساتھ شادی کرنی ہے اس کو ایک بار دیکھنے کی اجازت ہے، یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن لائن لگا دینا لڑکیوں کی، انہوں بھی ویکھی جاؤ، انہوں بھی ویکھی جاؤ، یہ کوئی 150 لڑکیاں دیکھ لیاں، انہاں چو ایک انتخاب ہوئے گا، یہ ناجائز ہے، اس کی شریعت میں کہیں اجازت نہیں۔ بھائی جس کے ساتھ شادی کرنی ہے اس کو آپ دیکھیں، اللہ اللہ خیر سن، یہ نہیں کہ سلیکشن ہوگی، انتخاب ہوگا، 100 200 1000 4000 دیکھ لی، ان چو ایک نو پسند کرنا کرا پانا، ایسی کوئی بات نہیں۔ جس کے ساتھ شادی کرنی ہے اس کو ایک بار دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی۔ تو نگاہ کی حفاظت یہ بھی روزہ ہے، یہ بڑا خاص بات ہے کہ اللہ کے ولی جتنے بھی گزرے یہ نظروں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک امام صاحب کا ذکر آتا ہے، ان کا ایک شاگرد تھا بڑا خوبصورت، اس شاگرد کو سامنے بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، فرمایا بیٹا آپ ادھر بیٹھے، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ بے ریش جو لڑکے ہیں ان کے اوپر بھی نگاہ ڈالنے میں بہت احتیاط، لڑکیوں کے اوپر نگاہ تو قطعاً نہیں ڈالنی، حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ گدو ابصارک، اور غیر لڑکیوں کے ساتھ یہ جو پیکج لگا کے باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی روزے کی بربادی کا سامان ہے، کیونکہ شیطان حملہ کرتا ہے۔ اب اس حملے سے اللہ کی ذات ہی انسان کو بچا سکتی، کیونکہ جتنے بھی آج تک دنیا میں فسادات، جتنے بھی تباہیاں بربادیاں ہوئی ہیں، ان میں یہ لڑکے اور لڑکیوں کا بے محابہ، میل جول، تال میل، یہ باعث بنا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ کر چکا ہوں۔ لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ لڑکی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، جو ابا نے اللہ سے مانگ کے لیے، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، اے اللہ تو کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، یحییٰ۔ وقت کا بادشاہ، اس نے ایک لڑکی کو آفر کر دی کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں واقعہ بیان کروں گا جب انشاءاللہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کروں گا، لیکن آج تو چونکہ میں روزے کی ترتیب عرض کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے آفر کر دی کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔
اب اس شریعت میں اس لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ ایسا تھا کہ نکاح ہو نہیں سکتا تھا، شادی ہو نہیں سکتی تھی۔ بادشاہ نے ضد کی کہ میں تیرے ساتھ شادی کروں گا، لڑکی نے کہا جی نہیں ہو سکتی۔ بالآخر بادشاہ کی طرف سے جب اصرار بڑھا تو لڑکی نے شرط لگا دی کہ تو یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے تشتری میں رکھ کے مجھے دے تو پھر میں تیرے ساتھ شادی کر لوں۔ اس بادشاہ نے پہلے تو ڈرا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کیسے قلم کروں، بالآخر اس لڑکی کی ڈیمانڈ پر اس بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا اور تشتری میں رکھ کر اس لڑکی کے سامنے پیش کیا۔ اس پر اللہ جل جلالہ نے 2 ظالم بادشاہ ان لوگوں پر مسلط کیے۔ ان میں سے ایک بخت نصر کا نام آپ نے سنا، جس نے تباہی پھیر کے رکھ دی بیت المقدس، تورات کے نسخے جلا دیے، اور 40-50 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا۔ یہ ظالم بادشاہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس برائی کی وجہ سے مسلط کر دی۔ لڑکی کی گیم اسی طریقے سے ہر دور، اب تو یہ چیزیں اوپن ہو رہی ہیں، یہ بھی لڑکیوں کی گیموں پر قتل و قتال ہو رہا ہے، لڑکے قتل ہو رہے ہیں، نوجوان قتل ہو رہے ہیں، کسی کی لاش کھیت سے ملتی ہے، کسی کی لاش نہر سے ملتی ہے، کسی کی لاش جناب کس درخت کے نیچے سے ملتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب پیچھے لڑکیوں کی گیم ہے، لڑکیوں کا چکر ہے۔ خامدوں کو قتل کروا دیتی ہیں نئی جگہ پہ ترتیب بنانے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ لڑکیوں کی گیم ہے۔ تو روزے کی بربادی، اعمال کی بربادی، شیطان کو کھیلنے کا موقع، یہ ہم نے نہیں دینا۔ اس سے اب کیسے بچیں؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پچھلے جمعے کو عرض کر چکا ہوں۔ زلیخا گھر کے اندر ملکہ حملہ کر دیا یوسف علیہ السلام پر۔ اب یوسف اللہ کے نبی، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، لیکن جب گناہ چل کر نبی کی طرف آئے، نبی تو گناہ نہیں کرتا، نبی تو گناہ کی طرف نہیں جاتا، جب گناہ نبی کی طرف چل کے آئے پھر کیا ہوتا؟ جیسے یوسف علیہ السلام تو گناہ کی طرف نہ گئے، مگر گناہ چل کے یوسف علیہ السلام کی طرف آیا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کریم میں، یوسف علیہ السلام بھی اس گناہ کے اندر پڑ جاتے، لولا ارآ برہان ربی، جب وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ یوسف علیہ السلام بھی یہ گناہ کر بیٹھتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ برہان کیا تھی؟ گناہ چل کے آ رہا ہے نبی کی طرف، نبی بچ رہا ہے گناہ سے، اللہ کی رحمت کی چادر بیچ میں حائل ہو گئی گناہ اور نبی کے درمیان۔ اب وہ گناہ اس اللہ کی برہان کو پاٹ کر نبی پر حملہ نہیں کر سکتا، اللہ یوں بچاتا۔ اب ہم نے پناہ مانگتے رہنا اللہ سے، اے اللہ تو ہماری آنکھ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے کان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرما۔ بس یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ ہم عاجز مسکین بندے، ہم کمزور ناتواں بندے، ہمارا نہ اپنے دل پہ کوئی اختیار، نہ دماغ پہ کوئی اختیار، نہ ہاتھوں پہ کوئی اختیار، نہ منہ پہ کوئی اختیار، نہ کانوں پہ کوئی اختیار، نہ قدموں پہ کوئی اختیار۔ ہم عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمیں بچانے والا کون ہے؟ ایک اللہ پاک۔ اور اللہ سے ہم مانگتے رہیں کہ اللہ تو حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمیں بچا۔ پرانے وقتوں میں بزرگ تھے، یہ ہم نے تو سلوکے لگے ہوئے نا، کوئی کیا پڑھا ہے، کوئی چابیاں پڑھی ہیں، کوئی تسبیح پڑھی ہے، کوئی جناب داڑھی میں کنگھی پڑھی ہے، کوئی بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے، کوئی جیب رکھی ہے ہم نے، جناب بٹوے رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری ترتیب یہ ہے، وہ اللہ والوں کی ترتیب کیا تھی؟ اس جیب میں سفید کنکریاں اور اس جیب میں کالی کنکریاں۔ جب کوئی نیکی کا کام کرتے یہ سفید کنکری اٹھا کر ادھر ڈالتے، اور کوئی گناہ کا کام ہو جاتا تو یہ کالی کنکری اٹھا کر ادھر ڈال دیتے۔ رات کو سونے سے پہلے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کے یوں نکالتے۔ ججمنٹ ہو جاتی تھی کہ آج میں نے نیکیاں زیادہ کی ہیں یا گناہ زیادہ کیے۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوتی تو اسی وقت نیت کر لیتے 2 رکعت نماز شکرانہ بندگی اللہ جل جلالہ کی، اور 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھتے تھے کہ اللہ آج مجھ سے نیکیاں زیادہ ہوئی ہیں۔ اور اگر کالی کنکریاں زیادہ ہوتی تو اللہ جل جلالہ سے 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھ کے
اللہ سے معافی مانگتے کہ اللہ آج ہم سے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، اے اللہ تو بخشش فرما۔ یہ کام ہم نے کرتے رہنا ہے، بخشش مانگتے رہنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، فرمایا کہ میرے حبیب جب تک لوگوں تمہارے اندر موجود ہیں میں ان کو عذاب دے کے کیا کروں گا۔ آج بھی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر حضور کی رحمت موجود ہے، کیونکہ حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا۔ اللہ کی رحمت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی، اللہ تعالیٰ نے اس برکت سے امت مسلمہ پر مہربانی فرمائی ہوئی۔ آپ موجود ہو میں ان کو عذاب دے کے کیا کروں، لیکن جھٹکا تو اللہ دیتا ہے وقفے وقفے سے نا۔ یہ پرسوں رات کو کرسیاں نہیں ہلی، گھروں کے تالے نہیں ہلے، کئی مقامات پہ مکانات منہدم نہیں ہوئے۔ چند ماہ پہلے ترکی کی سرزمین کو جھنجھوڑا نہیں اللہ پاک، 2005 میں سونامی نہیں آیا، اللہ کی زمین کے اوپر زوردار زلزلہ نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں جی سریا موٹا پاؤ، اتفاق والے آندا اے جناب بڑی بلڈنگ مضبوط ہوندی ہے، ماڈل سٹیل پاؤ، فلانا سٹیل پاؤ۔ ان گناہگار ہاتھوں نے آنکھوں نے سرزمین مظفر آباد میں اتنے موٹے سریے بھی بینڈ ہوتے دیکھے۔ ہم چلے گئے تھے راشن لے کے، سامان لے کے، امدادی سامان ٹرک بھر کے لے گئے، اور وہاں دیکھا اتنے موٹے موٹے سریے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اللہ پاک نے۔ ساری عمارات بالا کوٹ تک تباہی پھر چکے۔ اللہ کی طاقت بڑی، اللہ کی قدرت بڑی، اور ایک عاجز مسکین انسان اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ سے توبہ کرتا رہے، اللہ سے توبہ کرتا رہے۔ اللہ توبہ پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس سے گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ جی توبہ، اللہ جی توبہ، 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ، قرآن پڑھ کے اللہ سے معافی، قرآن پڑھ کے اللہ پاک کو خوش کرنا، نماز پڑھ کے اللہ کو خوش کرنا، نفل پڑھ کے اللہ پاک کو خوش کرنا، رمضان کے روزے رکھ کے اللہ پاک کو خوش کرنا، نیکی کے کام کر کے اللہ پاک کو خوش کرنا، صدقہ خیرات کر کے اللہ پاک کو خوش کرنا۔ ان چیزوں سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، ان چیزوں سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ آپ کی سامنے سے حفاظت فرمائیں گے، پیچھے سے حفاظت فرمائیں گے، دائیں سے بائیں سے، ہر ترتیب پر اللہ جل جلالہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں، رو رو کے مانگیں۔ آج کل بہترین اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، آپ سحری کے لیے جاگتے ہیں تو مستورات تو لگ جاتی ہیں کھانے میں، آپ حضرات لگ جائیں تہجد کی نماز پڑھنے پہ، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں۔ ابھی سحری کو بھی وقت باقی ہے، قرآن کی تلاوت کریں۔ میرے دوستو یہ بہت بہترین آپ کے لیے اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے، اس سے اللہ آپ سے خوش ہو جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ اور زیادہ راضی ہو جائیں گے۔ بس اس موقع کو ضائع نہ کریں، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ اچانک کوئی معاملہ پیش آ جائے تو شرمندگی نہ ہو، رسوائی نہ ہو، اللہ کی ناراضگی کا ہم شکار نہ ہو جائیں کہ اللہ کہیں ناراض ہو گئے ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔